اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تو اس سے دوستی بھی تم پر جائز نہیں۔ اگر یہی بات تمہاری بہن کے بارے میں کی جائے، سوچو وہ بھی کسی کے ساتھ گئی ہوئی ہوگی، وہ بھی کرے گی جو تم کرو گے، اس کے ساتھ وہی ہوگا جو تم کرو گے۔ اور جب زنا اور گناہ عام ہو جائے تو زمین ہلا دی جاتی ہے۔ اگر زندگی کا ساتھی لاچار ہو جائے تو اسے چھوڑا نہیں جاتا بلکہ سنبھالا جاتا ہے۔ عورت کتنی ہی عزت بنا لے لیکن اگر اس کا پالا گھٹیا مرد سے پڑ جائے تو وہ ضرور ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ حیادار اور وفادار ہونا مرد کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ عورت کے لیے۔ عورت کو بھی کئی عورتوں کا چکھا ہوا جھوٹا مرد نہیں چاہیے ہوتا، انہیں بھی وفادار ہی کی طلب ہوتی ہے۔ اگر آپ کا شوہر اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، آپ کو پیار اور عزت دیتا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ ایسے بہترین شوہر پر بیوی اپنا آپ بھی نچھاور کر دے تو کم ہے، اور اگر بیوی ایسے شوہر کی قدر نہ کرے تو وہ سب سے بد نصیب عورت ہے۔ جس معاشرے میں حلال نکاح مہنگا ہو جائے وہاں پر زنا کی قیمت 14 فروری پر صرف ایک پھول ہی رہ جاتی ہے۔ نمک حرام اور احسان فراموش آدمی کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ میری عقل حیران ہے کہ لال بیگ اور چھپکلی سے ڈرنے والی حساس لڑکیاں کسی غیر مرد سے اکیلے میں ملنے سے کیوں نہیں ڈرتیں، جبکہ لال بیگ اور چھپکلی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، مگر ایک غیر مرد تمہارا جسم، تمہاری روح، تمہاری پاک دامنی، تمہاری عزت، تمہارے خاندان کا نام اور یہاں تک کہ تمہاری آخرت کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے اور طاقت حاصل کرنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند عورت کے آگے اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ نظر کا تیز ہونا اچھی بات ہے، مگر اتنی بھی تیز نہ ہو کہ سامنے بیٹھی عورت اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ محبت میں انتظار صرف مرد کرتا ہے، عورت اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتی ہے۔ کیا بخشے جائیں گے ہم لوگ ہر نماز کے بعد ایک نامحرم کو مانگنے والے، جن کے بستر کے آس پاس کتابیں بکھری رہتی ہیں، ان کے بستر کے سرہانے نیند اور سکون والی گولیوں کی ٹوکریاں نہیں ملتی ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیے نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ شادی کے بعد عورت کی حالت کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ شوہر اور سسرال والوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے 7 سمندر پیدا کیے لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ نادان ہے وہ ذرا سمجھائے اس کو کوئی، نادان ہے وہ ذرا سمجھائے اس کو کوئی، بات نہ کرنے سے محبت کم نہیں ہوتی۔ پیار کرنے والوں کی 6 نشانیاں کچھ ایسے ہیں۔ نمبر 1، وہ آپ کے میسیجز بار بار پڑھتے ہیں۔ نمبر 2،
وہ آپ کے سامنے آنے سے ہچکچاتے ہیں۔ نمبر 3، جب آپ ان کے متعلق سوچتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، جب آپ ان کی آواز سنتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں۔ نمبر 5، آپ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، یہ باتیں سنتے وقت آپ کے ذہن میں صرف انہی کا خیال ہے اور ان کو سوچنے میں آپ اتنا کیوں کھو چکے ہیں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے بعد نشان رہ جاتا ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون چھوڑ کر۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی ہوں تو نظر نہیں آتے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اپنے راز کو راز رکھتا ہے وہ کامیابی کا راستہ بھی جانتا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، اگر کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا کے لوگ نرمی چھین لیتے ہیں۔ اتنا بتا دو، کیسے ثابت کروں کہ تم یاد آتے ہو؟ شاعری تم سمجھتے نہیں اور ادائیں ہمیں آتی نہیں۔ عورت جب اپنے بیٹے کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتی ہے تو گاڑی مڑنے، بریک لگنے یا جمپ آنے پر بسم اللہ بسم اللہ کہتی ہے، گاڑی سنبھالنے کا اشارہ کرتی ہے اور بار بار رفتار کم کرنے کا اصرار کرتی ہے۔ بیٹا 22 سال کا ہو چاہے 50 سال کا، وہ ماں ہونے کی وجہ سے ایسا ہی کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں خیال رکھنا۔ اور یہی عورت جب اپنے خامد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے تو بریک لگنے، موڑ آنے اور جمپ کے دوران پرسکون رہتی ہے، چاہے شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہو یا 50 سال۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی ڈرائیو کرنے والا اس کا خامد ہے، جو اس کی جان اور عزت کا رکھوالا ہے، اور وہ ایسا عمل کبھی نہیں کرے گا جو اس کے لیے باعث تکلیف ہو۔ اسے کہتے ہیں اعتماد کرنا۔